كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. علماء اکرام، سادات اکرام، بالخصوص حضور شیخ طریقت اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور، حضرت سید شاہد انور، جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا حضرت سید خالد میاں صاحب کا، اور یہ کلام بنیادی طور پر خالص تصوف کلام، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے بہت راز کھلیں گے. یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہوئی. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موضوع کیا ہے. میں کس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں آپ کے ذہن میں ہے؟ جی موت. اب امام غزالی ایک ٹیسٹ کراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹیسٹ ہے. کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن ہے، ایک امتحان ہے کہ موت کا ذکر کرو اور انسان کا رویہ دیکھو کہ موت کے ذکر پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں 3 سٹیج ہیں اس کے. پہلا سٹیج، جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اچھی اچھی باتیں کرو، اس ٹاپک کو ہٹاؤ، بھائی کل چھٹی ہے، گھومنے جانا ہے، بزنس کرنا ہے، ابھی شادی کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ پہلے قسم کا انسان ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس لیے کہ جیسے موت کا ذکر آئے وہ ٹاپک چینج کرتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے ٹیسٹ کرنے کی بات آ رہی ہے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کریے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، آپ کا کیا حل ہوا. پہلا کیا کہ وہ گھبراتا ہے بھائی یہ کون سے ٹاپک لے آیا. دوسری کیٹیگری امام غزالی فرماتے ہیں وہ ہے کہ جیسے موت کا ذکر آئے فوراً تیاری شروع کر دیتا ہے. یعنی اب وہ گھبرایا نہیں، ٹاپک چینج نہیں کی، فوراً تیاری. کیسے؟ فوراً نماز، فوراً توبہ، فوراً ذکر و اذکار. اور امام غزالی فرماتے تیسری کیٹیگری ہے جو سب سے بلند کیٹیگری، کہ ان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو مسکرانے لگتے ہیں. انہیں بھی کچھ یاد نہیں رہتا، صرف دیدار کا شوق بڑھ جاتا ہے. یہ کیٹیگری اولیاء اللہ کی ہے، صالحین کی ہے. تو ہم نے یہ جو موت کا ذکر کیا ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اگر دنیا اور دنیا کمانے کا جو ایک جذبہ ہے، ایک حرص ہے، ایک ہوس ہے، صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں اس چیز کو ختم کرنا ہے تو روزانہ موت کو یاد کرو.
اس لیے کہ تم جتنا بھی جو بھی کما رہے ہو قبر میں نہیں جانے والا. آپ کو خیال آنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو مراقبہ اور محاسبہ ہوتا ہے یہ اس قبر کو یاد رکھنا اور اس کی تیاری کرنے کا یہ پروسیجر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم جو ہیں ہر چیز پہ توجہ کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں جس کی گارنٹی ہو نہ ہو. ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ گارنٹی ہے کہ پاس ہوں گے کہ نہیں؟ بزنس کاروبار کرنا ہے، تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ گارنٹی ہے کہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ ہر چیز کی جس کی گارنٹی ہو نہ ہو تیاری ضرور کرتے ہیں، لیکن جس کی گارنٹی ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا سب کو کرنا ہے، اور جب بات تیاری کی آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو 30 سال کی عمر ہے، تھوڑا 10 سال اور اس میں گزار لوں، 40 کا ہو جاؤں گا، داڑھی تھوڑی بڑھا لوں گا، پھر نماز کی بھی پابندی ہو جائے گی 50 تک. ایسا پلان بناتے ہیں کہ گویا ان کو پلان مل گیا ہے عرش سے کہ آپ کی موت کب آئے گی. اور صوفیہ اکرام کیا کہتے؟ نہیں، ہر وقت تیاری کرو. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت سب سے اچھا وقت، سب سے بہترین وقت توبہ کے لیے کون سا ہے؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے نا، توبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا؟ تو وہی بزرگ تھے، کہا موت سے پہلے. اللہ اس کی گہرائی میں جائیے. دیکھیے یہ باتیں خانقاہوں سے ملتی ہیں. کیا جواب دیا؟ موت سے پہلے. سوال کرنے والا اور کمپلیکیشن میں آ گیا اور اس نے کہا حضرت مجھے کب معلوم موت کب آئے گی؟ آپ نے وقت تو بتا دیا لیکن مجھے نہیں معلوم موت کا وقت کب آئے گا. تو پھر اس صوفی بزرگ نے کہا تم کو نہیں معلوم؟ کہا حضرت مجھے نہیں معلوم. کہا کل بھی آ سکتی ہے؟ کہا کل بھی آ سکتی ہے. کہا آج بھی؟ کہا آج بھی آ سکتی ہے. 1 گھنٹے بعد؟ کہا 1 گھنٹے بعد بھی. تو اس بزرگ نے کہا کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جی حضرت موت کسی وقت آ سکتی ہے. تو فرمایا ہر وقت توبہ کرو. کسی وقت آ سکتی ہے. تو اب موت کی جو تیاری ہے وہ ہر وقت ہونی چاہیے. اس میں کوئی بریک نہیں ہے، نہ کھانے کا بریک ہے، نہ سونے کا بریک ہے، نہ چلنے پھرنے کا بریک ہے. ہم بریک لیتے ہیں نا اپنی جاب سے، موت کے لیے کوئی بریک ٹائم نہیں. ہر وقت تیاری کرنی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. یاد رکھیے جتنی سیکیورٹی ہے، زیڈ پلس سیکیورٹی، اور یہ بڑے بڑے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز اور لیڈرز اور پولیٹیشنز پوری دنیا میں جو سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں، آج تک کوئی بھی ایسی سیکیورٹی نہیں بنی، کوئی بھی ایسا CCTV کیمرہ نہیں بنا، کوئی بھی ایسا گارڈ نہیں بنا جو موت کے فرشتوں کو روک سکے. آئے گا روح قبض ہوگی. بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہماری آپ کی کیا حقیقت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کی تیاری کرنی ہے. لیکن دیکھیے ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کا دامن پکڑا ہے نا، ایک ایسی پرسنالٹی کو اپنے دل پہ رکھا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑ دیتے. بس شرط یہ ہے کہ ان کے دامن کو تھامے رہو. ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی گھبراؤ، الموت تحفۃ المومن. موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. اور یاد رکھیے یہ جو موت آتی ہے یہ غلط فکر ہے کہ آپ کو ختم کرنے آتی ہے، آپ کو فنا کرنے آتی ہے. یہ ایک سبب ہے. اور کیا ایک گھر
سے دوسرے گھر میں منتقل کر دے، جسے انتقال کہتے ہیں۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیے، موت کو ایک برج بھی کہا گیا ہے، ایک پل کہا گیا ہے جو حبیب کو حبیب کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے امت کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا عالم پچھلے عالم سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کہیں تھے، اس کے بعد بھی آپ کہیں جائیں گے، ہے نا؟ آپ عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کی شکم میں آئے، پھر اس دنیا میں آئے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر نبی شفاعت فرمائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو عالم ارواح سے لے کے ماں کی شکم، اور وہاں سے لے کر اس دنیا، اور اس دنیا سے لے کے قبر، قبر سے لے کے حشر، حشر سے لے کے جنت، آپ عالم بدلتے رہے، ختم کہیں نہیں ہو گئی۔ اس زندگی کا معنی، اس کی نوعیت الگ تھی جو عالم ارواح میں تھی، اور ماں کے پیٹ میں جو زندگی تھی اس کا معنی الگ تھا، اس دنیا میں جو زندگی ہے اس کا معنی الگ ہے، عالم برزخ میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی الگ ہے، حشر کے میدان میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی الگ ہے، جنت میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ لیکن آپ ختم کرنے موت نہیں آتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے۔ اسی لیے اس پر صوفیاء اکرام ایک سوال کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ اس لیے روتا ہے کہ اسے لگا تھا کہ ماں کا جو پیٹ ہے، جو شکم ہے، یہی اصل دنیا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ لیکن پھر صوفیاء فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں جب آنکھ کھلتی ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کرتا ہے، اس دنیا کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس دنیا کی وسعت کو دیکھتا ہے، اس دنیا کے آسمان کو دیکھتا ہے، اور چاند تاروں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں اگر اس سے کہا جائے کہ کیا واپس ماں کے پیٹ میں جاؤ گے تو وہ کہے گا نہیں، اصل دنیا یہ ہے، وہ تو قید خانہ تھا۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا روتی ہے، وہ مسکراتا ہے، اور جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں اور وہ صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جائے کہ کیا اس دنیا میں آؤ گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ دنیا تو قید خانہ تھا، اصل عالم تو یہ ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض کتاب الشفا میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک ماں باپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک بیٹی تھی انتقال کر گئی، ہمارا سہارا کوئی نہیں، تو آپ نبی ہیں معجزہ فرما دیں۔ نبی قبرستان میں گئے، کہاں قبر ہے؟ اشارہ کیا قبر وہاں ہے، حکم دیا، وہ لڑکی قبر سے اٹھائی، کھڑی ہو گئی۔ اب حضور نے اس سے کہا تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں آ جاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اب کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں، وجدت اللہ خیر لی منہما، میں نے قبر میں جب اللہ کو پا لیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ ان سب سے بہتر یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نبی کی امتی ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے،
ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس جوڈیشری نہیں ہے، ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو یہاں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، کامیابی ہمارے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، آدمی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس نبی ہے، اسی لیے نبی کو دل میں رکھو۔ نبی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، موت کی تیاری ہے نا، آپ اس کو فالو کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ سچ سچ بتانا، آپ جواب مت دو، اپنے آپ سے جواب مانگو۔ ہیئر سٹائل کس کی ہے؟ فلاں ایکٹر کی، فلاں کرکٹر کی طرح دکھنا ہے، فلاں ایکٹر کی طرح کپڑا پہننا ہے، فلاں اسٹار کی طرح دکھنا ہے اور چلنا ہے، ایسی ریل بنانی ہے کہ لگے کوئی اسٹار آ رہا ہے نا بھائی۔ ہم کرسٹیانو رونالڈو کی طرح کپڑا پہننا چاہتے ہیں، ہم اس کرکٹر کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ایکٹر کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، اس نے وہ جیکٹ پہنی تھی تو میں بھی وہ جیکٹ خریدوں گا، کپڑا اس کی طرح پہننا ہے، دکھنا اس کی طرح ہے۔ یہ جن جن لوگوں کو تم فالو کرتے ہو، قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ جب قبر میں اندھیرا ہوگا تو ایک ہی نور آئے گا، وہ نور محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو قبر کی تیاری کرنی ہے تو ان کی طرح کپڑا پہنو، ان کی طرح داڑھی رکھو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی سیرت پہ چلو، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، میرے نبی قبر میں رہیں گے، حشر میں رہیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ ان کا دامن پکڑو جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ جتنے ایکٹرز ہیں یہ بربادی ہے، یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہو تم اپنا، یہ ایکٹرز اور سیلیبریٹیز کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ دوست کے ساتھ نکلے 7-12 بجے تک، کہاں گئے؟ اس ڈھابے میں کیا کر رہے ہیں؟ بس تفریح ہو رہی ہے۔ پولیٹکس ایسا بیان ہوتا ہے سیاست کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے کہ 10 لوگ کل ہی گورنمنٹ گرائیں گے۔ وہ اپنی رائے دے رہا ہے، وہ اپنی رائے، سب فضول، قبر میں کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو گے وہ کام آئے گا، ذکر و اذکار وہ کام آئے گا، والدین کی عزت کرو وہ کام آئے گا، قرآن کی تلاوت کرو کام آئے گی۔ اور کیا کام آنے والا ہے؟ ہم نے اپنا وقت ویسٹ کیا ہے، اور آپ جو ویسٹ کر رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگی، یہ بھی نعمت ہے۔ ایک ایک لمحہ ویسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آنے والا ہے۔ ابھی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو جا رہا ہے نوجوانوں، یہ واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موت کی تیاری کیجیے، اپنے اندر جھانکیے، ہم میں کیا کمیاں ہیں، کیا خطائیں ہیں، کیا گناہیں ہیں، معافی مانگیے، استغفار کریے۔ کب آنکھ بند ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ جاگ گئے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ قبرستان سے ایک صوفی گزرا، کہا کہ بھائی کتنا سکون ہے، کتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی، سو ہم نہیں رہے، آپ رہے۔ غافل تو آپ ہیں، خیال تو آپ کو نہیں۔ ہم نے آنکھ بند کری، ہماری آنکھیں کھل گئی، آپ کی آنکھیں کھلی ہے پھر بھی بند ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو کہاں خیال آتا؟ موت کا خیال کبھی آتا ہے دن بھر میں؟ ایک گارنٹی ہے، وہ آنی ہے، خیال کبھی نہیں۔ بس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اتنا بنگلہ، اتنا بنگلہ، اتنی گاڑی، ٹھیک ہے آپ کمائیے، آپ کمائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں دین کی مدد کروں، وہ بھی عبادت ہے۔ بے شک بے شک، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بزنس و کاروبار اچھی چیز ہے، اگر وہ بزنس و کاروبار اس طرح کیا جائے جیسے عثمان غنی کرتے تھے، ہر وقت ہر قدم مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، وہ نہیں ہے۔
لیکن اسے مقصد بنا لینا، موت کو بلا دینا، یہ مومن کی شان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آپ کو بھی آئے گی، مجھے بھی آئے گی۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریے کہ اگر آج موت کا فرشتہ آ جائے، اس وقت اپنے اندر تھا کہ آج آ جائے، تو کیا بھیجا ہے اپنی قبر کے لیے، اس پر ذہن لگائیے۔ دیکھیے نا، انتقال، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، یہی ہے نا۔ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھاؤں میں، ذہین کون ہوتا ہے؟ آپ جب ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، پھر بزنس کاروبار کیا، آپ نے کمائی کی، ایک بڑے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹرانسفر کرتے ہیں، دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بیڈ، فرنیچر، صوفہ، فین، فریج، کچن کا سامان پہلے خود گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یا سامان شفٹ کرتے ہیں؟ سامان سے کیا شفٹ کرتے ہیں آپ؟ صوفہ پہلے شفٹ کرتے ہیں، بیڈ پہلے شفٹ کرتے ہیں، لائٹ پہلے لگا دیتے ہیں، روشنی پہلے لگا دیتے ہیں، فریج پہلے۔ کیوں؟ کیوں؟ گھر تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو شفٹ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے میں ہم سامان شفٹ پہلے کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جب خود شفٹ ہو تو آرام ملے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے سر! کیا ملے؟ آرام، آرام ملے۔ پھر یہ ٹینشن نہ ہو سوئیں گے کہاں، بیڈ موجود ہے۔ یہ ٹینشن نہ ہو بیٹھیں گے کہاں، صوفہ موجود ہے۔ کھانا کیسے کھائیں گے، کچن موجود ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قبر میں جا گئے تو جانے سے پہلے اپنی نیکیاں بھیج دو، درود و سلام بھیج دو، ذکر و اذکار بھیج دو، اپنے صدقات بھیج دو، اپنی عبادتیں بھیج دو، اپنے سجود بھیج دو، اپنی نمازیں بھیج دو، اپنی تلاوتیں بھیج دو، تاکہ جب خود قبر میں جاؤ تو آرام ہی آرام ملے۔ یہی کام آنے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی کتابیں آپ دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں نا، بک آف لا اینڈ بک آف آئی ٹی اور بک آف فزکس، یہ تو کام آ جاتی ہیں، یہاں گریجویٹ ہو جاتے ہیں، بہت ویری گڈ، یو شوڈ بی کوالیفائڈ اینڈ یو شوڈ بی ویل ایجوکیٹڈ، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ پڑھیے، آپ اچھے سے پڑھیے، لیکن یہ لا کی کتاب جو ہے نا، یہی رہ جائے گی۔ یہ کیمسٹری کی کتاب، یہ فزکس کی کتاب یہی رہ جائے گی۔ اور اگر ایک کتاب اس کی تلاوت آپ کرتے رہے نا، تو روایتوں میں آیا ایک کتاب اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اور آپ اسے قریب رکھیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو جب کفن پہنایا جائے گا، سب یہ طے کر رہے ہوں گے بھائی جلدی کرو، کفن پہناؤ، دفن کرنا ہے، کل جانا ہے، جاب ہے، سفر کرنا ہے، جلدی کرو، لنگر کھلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ سب اپنے چکر میں لگے ہیں، سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، قرآن وہاں کھڑا ہے۔ کندھوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے دفن کرنے، وہاں بھی قرآن موجود ہے۔ اور پھر جب قبر میں آپ کو لٹایا گیا، وہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، نہ بیٹا آنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی آنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ آنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کا اچھا دوست آنے کے لیے تیار ہے۔ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، رو رہے ہیں لیکن آنے کے لیے تیار نہیں، سب پریشان ہیں لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب آپ کو دفن کیا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، وہاں بھی قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن نے کھڑے ہو کے بتا دیا دنیا میں تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک نصیحت اس سے لے لیجیے آپ، نماز کے ساتھ روزانہ چاہے ایک پیج قرآن کی تلاوت ضرور کریے۔ یہ تو اتنا مشکل نہیں، ایک پیج یہ تو سب کر سکتے، قرآن کی تلاوت ضرور کریے، اس لیے کہ اسی قرآن کی تلاوت اور اسی کی قربت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تینوں سوالوں کا جواب آپ صحیح دیں گے۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اسی لیے قرآن تو کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس
جس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، حتیٰ کہ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، ایگزامینیشن کہاں ہوگا وہ بھی بتا دیا، کون ایگزامینیشن لے گا وہ بھی بتا دیا، اور اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں خود بھی آ جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے نا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے یہ، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کیوں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، ان کی محبت زندہ رکھتی ہے، ان کی وفاداری زندہ رکھتی ہے، ان کی نسبت زندہ رکھتی ہے۔ جب نبی نے مشرکین سے تبلیغ فرمائی تو قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بے شک یا رسول اللہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ آپ نہیں سنیں گے، آپ سنا رہے ہیں کہ سنیں گے نہیں۔ امام نصفی اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے مشرکین کو مردوں سے تشبیہ دی، آپ غور کریے، مردوں سے، یعنی ابو جہل بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے مردہ ہے نا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، قرآن کہہ رہا مردہ، اور وہاں احد میں امیر حمزہ کی دل کی دھڑکنیں بند، قرآن زندہ کہہ رہا ہے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے، ابو جہل مردہ، امیر حمزہ زندہ، ڈاکٹر کی رپورٹ یہ کہے کہ وہ زندہ، یہ مردہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے نہیں ابو جہل مردہ، امیر حمزہ زندہ، اس لیے یہ مصطفیٰ کے وفادار تھے، یہ مصطفیٰ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں کی ہیں، انہیں مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے، اسی لیے جو مصطفیٰ سے جنہیں نسبت حاصل ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جب اس دنیا پر رہتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں، اور جب زمین میں دفن ہو جاتے ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ جو نبی کے گستاخ ہیں جہاں بھی ہو مردہ ہے، چل رہے ہیں مردہ ہے، بول رہے ہیں مردہ ہے، سن رہے ہیں مردہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں مردہ ہے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں مردہ ہے، اور نبی کے وفادار جہاں بھی ہوں، چاہے زمین پر چل رہے ہیں زندہ ہو، چاہے اپنی قبر میں ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی بادشاہ آئے، جتنے بھی سلطان آئے، یہ جتنے بھی دنیا کے لیے آئے اور انہوں نے ظلم کیا، یہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو دنیا کے لیے آئے، تخت کے لیے آئے، سب مردہ ہو گئے، اور جس نے اپنے تخت کو ترک کر دیا، سلطنت کو چھوڑ دیا، آ جاؤ کی چوچھا میں اپنی روحانیت کے ساتھ زندہ ہے۔ اپنی روحانیت کے ساتھ زندہ ہے، اپنے فیض کے ساتھ زندہ ہے، اپنے کرم کے ساتھ زندہ ہے، اپنے فیض اور اپنی نظر کے ساتھ یہ زندہ ہے۔ آج بھی آج آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ وہاں حاضر ہیں۔ یہ تو دربار زندوں کے سامنے نہیں لگتا، جو دربار قبر میں لگ رہا ہے، جو زندہ ہے وہ اپنی دل کی دھڑکن کی وجہ سے زندہ ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت میں زندہ ہے، نسبت مصطفیٰ نے زندہ کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے ان کے دربار پہ جو بھیڑ لگتی ہے، غریب نواز کے دربار پہ جو بھیڑ لگتی ہے، وہ تو آپ کو کسی سیاستدان کے بھی دربار میں بھیڑ نہیں لگے گی۔ پتہ چلا کہ ان کی نظروں سے یہ روحانیت سے آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے ہم کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی تیاری کریے، موت کی تیاری کریے۔ ہم اپنے کچھ 10-20 منٹس کے لیے ہم ذکر اور مراقبہ اور محاسبہ کریں گے۔ میں والنٹیئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لائٹ بند کر دیں۔ ہمارے عادل اشرفی صاحب مائک کے ساتھ پہلا سیشن جو ہے میں مراقبہ کا کراؤں گا، اور مراقبے کے ساتھ پھر ہم ذکر کریں گے، اور ذکر کے ساتھ ہم محاسبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مراقبہ کیا؟ دل کی طرف توجہ ہو، کیا ہو؟ دل کی طرف توجہ ہو کہ گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے یہ دل سخت ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے۔ اب توجہ کریے، زبان پر بالکل تالا لگا دیجیے، زبان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مراقبہ ہے۔ اب صرف فکر ہوگی، زبان پر بالکل تالا لگائیں، گردن کو جھکائیں دل کی طرف،
دل کی طرف. اور خیال کیا رہے کہ دل جو ہے اس میں اندھیرا ہے، سختی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اب اپنی فکر سے لفظ اللہ کو اس دل کے اوپر چھاپیں، لائیں، اپنی فکر سے لکھیں لفظ اللہ. اور دھیرے دھیرے ایسا آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل کا جو اندھیرا ہے وہ اللہ کے نام کے نور سے دور ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے یہ فکر ہو. اب دل کی طرف توجہ رہے. دھیرے دھیرے اپنی گناہوں خطاؤں کو سامنے رکھیے، روئیے، گڑ گڑائیے، بھیک مانگیے، اور مراقبہ اس طرح سے کریے توجہ دل کی طرف ہو. بولنا نہیں ہے، توجہ. یا اللہ 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 یا اللہ. اپنی تمام خطاؤں گناہوں کو اپنے سامنے رکھیے. یاد رکھیے آپ کا رب بڑا قریب ہے، بڑا رحیم ہے، ستار ہے، وفاد ہے. اس کی بارگاہ میں بھیک مانگیے. جو خطائیں کی ہیں مولا ہمیں نہیں معلوم کی موت کب آئے گی مولا.
کی عظمتوں کا صدقہ عطا فرما، ان کی شرح پہ چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے کی توفیق دائمی عطا فرما، مولا کرم فرما، رحم فرما۔ اس طرح آپ دعا کریں اور اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے میرے ساتھ یہ ذکر کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ آپ کی جو تمنا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس ذکر سے آپ کا دل پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اللہ کا خاص کرم آپ پر اس وقت جاری اور ساری ہے۔ اس فکر کے ساتھ آپ کی جو بھی نیکی ہے، جو بھی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہاں آئے، آنکھوں کے سامنے رکھیے اور میرے ساتھ یہ آپ وظیفہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر صلاۃ السلام اور آخری دعا ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 مولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو اس یقین کے ساتھ جائیے گا، آپ نے جو کچھ مانگا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کا رب بڑا رحیم قریب ہے، جو کچھ آپ نے مانگا ہے آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا، آپ کی قبر میں بھی ملے گا، میدان حشر میں ملے گا۔ آپ سب سے صلاۃ السلام کی نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کی سے سید پکارے تو
توفीक और तेरी अता, तेरी मशीयत और तेरी हुक्म का सदका है जमा हमने तेरा कुर्ब पाने के लिए, तुझसे ताल्लुक, तुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, तुझसे बात करने के लिए, तुझसे गुफ्तगू करने के लिए जो बातें भी कहीं बोला तो कबूल आमीन। और परवरदिगार आलम तेरी रहमतें हमेशा हमेशा सब पर जारी गुजारी आमीन। हमारी बदअमालियों को न दे, अपने करम और फजल से ये जो तकरीर हुई बरामदो और मुआसिर और रिज़ुल हुसैनी मियां ने जिस सोज़े दुरू के साथ बातनी तड़प और तलब के साथ हम सबको तेरी बारगाह में हाजिर करने की जो इन्होंने कोशिश की है मौला सबको कबूल फरमा और हुसैनी मियां को मौला करीम अपने हसीब सब्र में सेहत सामने कामिला और आजिला अता फरमा, सेहतमंद हमेशा अता फरमा और अपने बाबा दादा के रास्ते पर चलने की भी तौफीक अता और मखलूक खुदा को चलाने की तौफीक अता मौला करीम अल्लाह ताला तमाम अहले सुन्नत व जमात के उलमा को, मशाइख को, तमाम खानकाहों को, मदारिस को, तमाम मसाजिद को, जितने हैं सवाद आज़म ने सुन्नत मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में सबको आबाद शाद रखना। जो लोग भी तेरे दीन का काम कर रहे हैं मौला उन्हें मज़ीद काम करने की तौफीक, इखलास भरे जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तौफीक मौला करीम। आज इस पाक और मुक़द्दस महफिल में मज़लूमीन फ़िलिस्तीन को, मरहूमीन फ़िलिस्तीन को, शोहदाए फ़िलिस्तीन को याद कर रहे हैं मौला करीम, उन सब के मग़फ़िरत फरमाना और उन पर जो ज़ुल्म व तशद्दुद हो रहा है उस सब से निजात अता फरमाना। आज हमें बहराइच, संभल और दूसरे तमाम जितने इलाके हैं जहाँ जहाँ ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है मौला उन ज़ालिमों से हम सबकी हिफाज़त फरमा और परवरदिगार आलम मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से, अफ्रीका से और नेपाल वगैरह की बड़ी तादाद आई हुई है। जाहिर बात है कि ये तेरी बारगाह से कुछ लेना चाहते हैं, तुझसे मांगना चाहते हैं, इसीलिए तेरे दोस्त की बारगाह पे आए। मखदूम अशरफ तेरे दोस्त है और तू अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को अपने साथ रखता है, दोस्तों के साथ तू रहता है मौला, उसका सदका हम सबको अता फरमा। ये जाए जब तो ये यकीन के साथ जाए कि हमारी हाजिरी को हमारे करीब रब ने कबूल किया। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना मौलाना मुहम्मद अली वसल्लम। आज हमारे आपके लिए सबके लिए खुशी की ये बात है कि हमारे इस रूहानी मसनद पर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत का नवासा भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। हमारे साहबजादा यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके ज़रिए से सिलसिले रज़विया का और उस खानवादे का जो दीन मदीन की तजदीद और अहया के लिए इनके जद्दे करीब ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने काम किया है मौला, उन रास्ते पर इन तमाम शहजादों को चलने की तौफीक मौला फज़ल व करम के भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही हुज़ूर अर्श मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर से के तरीक़त जिंदाबाद, हुजूर से के तरीक़त जिंदाबाद, हुजूर हुसैनी मियां किबला जिंदाबाद, हुजूर हुसैनी मियां किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, के तरीक़त, के तरीक़त, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त। अब अज़ान होगी, इशा की नमाज होगी। सवाल माफ कीजिए।